إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اس کا ہر ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق، چاہت کے مطابق گزارنی چاہیے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی کے بعد پھر موت. یہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی؟ زندگی دی، موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس ذات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی زندگی اور موت دی ہمیں، اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا تاکہ وہ آزما سکے تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عمل جس کا جو ہوگا اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ. جو جس طرح کا عمل لے کے جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فلاں نبی کا یہ صاحبزادہ ہے، فلاں نبی کی یہ بیٹی ہے. ایسا نہیں. بغیر اعمال صالحہ کے اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہ وہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اسی لیے نصیحت کی، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی انقذی نفسکی من النار. اے میری لخت جگر فاطمہ، اگر تو اس دنیا سے بغیر کوئی عمل کیے ہوئے چلی گئی، نیک عمل کیے ہوئے، تو تیرا باپ محمد ابن عبداللہ بھی قیامت کے دن تجھے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہے دنیا میں جو میرے پاس سے لے لے. انی لا املک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، کام نہیں آ سکوں گا. تو ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے. زندگی کیا ہے؟ ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. اس زندگی کو ایسے ہم اور آپ ضائع و برباد نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک پڑھی گئی، جو آپ نے نصیحت کی کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اس حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر لے کر آئے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. وہ کہتے ہیں پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کیا نصیحت؟ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو
بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے دانت جھڑ جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے پیر کانپنے لگے، اس سے پہلے تم جوانی کی قدر کرو، جوانی کو عبادت میں، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ آج مذہب اسلام کے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ جوانی کی عبادت کی قیمت بہت ہے، اور جوانی کے بارے میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس سے پہلے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں کہا گیا کہ وہ 5 چیزیں ہیں جوانی کے بارے میں۔ ایک اس میں سے جوانی کے بارے میں سوال ہوا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، ان شبابی فیما، جوانی کہاں گزاری؟ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے جوانی کی عبادت کرنے والے، جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جا نہیں پائیں گے۔ اس میں سے نمبر 1 پہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاب نشا فی عبادت، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو جوانی کی عبادت کی بڑی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی قدر کیجئے۔ آج جو مذہب اسلام، جو دین کا کام جو رکا ہوا ہے، جو تبلیغ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، جو دشمنان اسلام تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں مذہب اسلام کے، آج وہ پوری طریقے سے آج دین سے دور ہے۔ اور کسی بھی قوم کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو جو ہے بھٹکا دیا جائے راہ راست، وہ قوم کمزور ہو جاتی جن کے نوجوان بگڑ جائیں۔ آج مذہب اسلام کے نوجوان کیا معلوم ہے؟ آج ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں معلوم۔ کتنے ایسے لوگ، اور ہمیشہ دین کا کام نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیجیے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں زیادتی عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بتوں کو توڑ دیا، تو اس وقت وہ کیا تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تھے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، اسی نے ایسا کیا۔ تو جوانی کی عبادت کی قدر کیجیے، نئی نسل کو دین سکھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائیے، قرآن کا مطالعہ کرنے پر انہیں جو ہے ابھاریے، اور اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ جوانی نوجوان کی حیثیت جیسے ایک موبائل سے بیٹری کو نکال دیا جائے، اس موبائل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، ایسے ہی اگر نوجوانوں وہ اگر راہ راست صحیح راستے سے اگر بھٹک جائیں تو اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج مذہب اسلام جو کمزور ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج پوری طرح سے دین سے وہ دور ہے اور وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا۔ تو یہ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اپنے وقت کی، یعنی جوانی جو لوگ بالخصوص نوجوان ہیں، جوانی کی قدر کریں۔ شبابک قبل حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی، کہا وصحتک قبل سقمک، اور تندرستی، یہ جو صحت ہے نا، اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بیماری کوئی بڑی آ جائے۔ کیا پتا آپ کو پیٹ میں درد اٹھا، ڈاکٹر نے کہا جانچ کرائیے، جانچ میں کوئی بڑی بیماری نکل جائے، آپ کو منع کر دیا جاتا آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے ہو، دولت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر منع کر رہے، زندگی چاہتے ہو تو یہ چیز تم نہیں کھا سکتے ہو، ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس صحت کی قدر کریں، اور اگر پوری دولت، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہے، اگر صحت و تندرستی نہیں ہے وہ دولت بیکار ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور صحت و تندرستی ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کی قدر کریں، تندرستی کی قدر کریں۔ اللہ نے تندرستی دی ہے تو اس تندرستی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتانی
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو نعمتیں ایسے ہیں کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ صحت اور خالی اوقات. انسان خالی اوقات پر ہے ویسے گزار رہا ہے، اور صحت اللہ نے دی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ صحت کب کوئی بڑی بیماری میں تبدیل ہو جائے، ہماری صحت خراب ہو جائے. اچھے اچھے صحت مند کو دیکھا گیا ہے موت کے گھاٹ اترتے ہوئے، بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم اور آپ تندرستی کی قدر کریں بیماری کے آنے سے پہلے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت ہے. آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، کہ خالی اوقات اگر آپ کے پاس فراغت ہے، فرصت میں ہے، تو اس کی قدر کریں اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں. ایک ایک منٹ آپ کے لیے قیمتی ہو جائے، آپ اس کی قدر کریں. اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے. آپ سوچئے کہ ممبر پر آنے کے بعد امام کے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے اسے جو ثواب ملے گا بعد میں آنے والوں کو نہیں مل سکتا ہے. جو تکبیر اولا سے شامل ہے کسی نماز میں، ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، جو اسے ثواب ملے گا بعد میں جس کی ایک رکعت چھوٹی ہے، دیر سے ہے، اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے، وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے آج اسلام کے ماننے والوں کا ٹائم، اسلام کے ماننے والوں کا وقت آج سوشل میڈیا پر آج برباد ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، اور کہا چوتھی نصیحت کی کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ الْفَقْرِ، اور مالداری کی قدر کرو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے. اللہ نے آج مال دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اسے صحیح راستے میں خرچ کرو. غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، اللہ کی مساجد بنانے میں، مدارس میں، ہر دین کے کام میں تعاون کرو، مدد کرو. اللہ نے مالداری دی، اس کی قدر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، صحیح استعمال اس کا قدر، صحیح استعمال کرو، ورنہ اللہ کے وہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور ہم نے کتنے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مندوں کو فقیر ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور فقیروں کو دیکھا ہے وہ دولت مند ہو گئے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے دولت اگر ملی ہے تو اس پہ گھمنڈ و تکبر نہ کیا جائے، بلکہ دولت کا صحیح استعمال کیا جائے، دوسروں کو فائدہ دیا جائے. ورنہ فقیری جب آتی ہے، فقیری جب گھیرتی ہے، اللہ کی مار پڑتی ہے، جب اللہ دولت کو چھینتا ہے تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، آخری نصیحت، پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. یہ نصیحت آخری بڑی جامع، اپنی زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے، خاندان اور قبیلے کے لوگ سب موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہ آج کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. کہاں گئے وہ جھاڑ پھونک کرنے والے؟ آج بلا لو، اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لے. خاندان اور قبیلے کے لوگ بچانے کے لیے پیسہ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ آپ پہنچا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے، پھر تمہارے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کرے گا. اور موت سے ہم کتنا بھاگ رہے ہیں، موت سے کتنا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو، مضبوط قلعوں میں رہو، موت تمہیں آ پکڑے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم موت سے، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، موت کا گھوٹ پینا نہیں چاہتے ہو، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وحیاتک قبل موتک، آپ نے کہا زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے. آپ نے دیکھا اچانک کتنی اچانک موتیں ہو رہی ہیں. ایک آدمی صحت مند ہے، اچانک موت کی خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم چوک جاتے ہیں کہ ابھی تو ہماری بات ہوئی، ابھی تو ملاقات ہوئی، 2 دن پہلے بات ہوئی، صحت مند تھے، کیا ہو گیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اٹیک آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ اس لیے زندگی کی ہم اور آپ میرے بھائیوں قدر کریں.